کیا آپ جانتے ہیں وہ رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش ہوئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ہجرت مدینہ کا وہ ایمان افروز منظر پیش کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آغاز ہجرت سے لے کر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک کا مکمل نقشہ بیان کریں گے، لہذا گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مکہ میں ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا انتہائی مشکل ہو گیا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ وہ اپنی اہلیہ اور بچے کے ساتھ نکلے، مگر راستے میں ان کے خاندان والوں نے ان کی بیوی کو روک لیا۔ یوں وہ مجبوراً تنہا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو کفار نے انہیں روک لیا اور کہا، تم یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، اب مالدار بن کر جانا چاہتے ہو؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال دے کر ہجرت کا راستہ اختیار کیا۔ تمام صحابہ نے خفیہ طور پر ہجرت کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلانیہ ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کعبہ کا طواف کیا اور اعلان کیا، جسے اپنی ماں کو رلانا ہے وہ آ کر میرا راستہ روک لے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ جب کفار نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک خفیہ اجلاس بلایا۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ فرما دیا۔ اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور خود خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار پر مٹی ڈالی اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار ثور میں پناہ گزیر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے غار میں داخل ہوئے، سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اسی دوران کسی چیز نے انہیں کاٹ لیا، مگر انہوں نے حرکت نہ کی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی محبت اور قربانی کی عظیم مثال قائم ہوئی۔ 3 دن غار میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے، جن میں سراقہ بن مالک کا پیچھا کرنا بھی شامل ہے، مگر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ مدینہ میں لوگ روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں باہر آتے تھے۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ ہر طرف خوشی، نعرہ تکبیر اور مسرت کا ماحول تھا۔ بچیاں خوشی کے گیت گا رہی تھیں اور یوں مدینہ منورہ تاریخ کا روشن ترین شہر بن گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہجرت مدینہ کی ایمان افروز داستان۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔